بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری جاری و ساری ہے، کتاب البیوع تک ہم پہنچے تھے اور اس میں حدیث نمبر 2093 میں نے ذکر کی تھی، اس کی تفصیل ابھی باقی تھی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی۔ بردہ یعنی ایسی چادر کے جس کے کنارے پر پھندنے وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت سہل نے، جو لوگ جن کو آپ یہ بیان کر رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ ان کو جواب دیا گیا کہ جی ہاں، بردہ اس چادر کو کہتے ہیں جس کے کناروں پر کڑھائی ہو۔ تو اب حضرت سہل بن سعد نے آگے بیان کیا کہ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے پہنا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ چلے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر اس شخص کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کے سوال کو مسترد نہیں کرتے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس چادر کا صرف اس لیے سوال کیا تھا تاکہ جس دن میری موت ہو اس دن وہ میرا کفن ہو جائے۔ حضرت سہل نے بتایا کہ پھر وہ چادر اس شخص کا کفن بن گئی۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے مطلقاً زینت اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہوتا ہے۔ سادگی اور زینت، یعنی زینت اختیار کرنا اور سادگی اختیار کرنا، اس کا ایک معیار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن کی تعلیم اگر کسی چیز کو زینت قرار دیتی ہے اور مرد کے لیے ممنوع قرار دیتی ہے تو پھر وہ زینت کہلائے گی اور ممنوعہ زینت ہوگی۔ اور اگر کسی زینت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے ہیں اور منع نہیں کیا گیا تو اس زینت کا اختیار کرنا یہ سادگی کے اندر ہی آئے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بڑی سادہ تھی۔ اب جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اچھی طریقے سے گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آپ نے ایسا بھی لباس پہنا ہے جس پر ریشم کا کام کیا گیا ہے، ایسا جبہ بھی پہنا ہے جو کلرفل تھا، یعنی دھاری دار سفید اور سرخ دھاریاں تھیں۔ اسی طرح یہ چادر کہ جس کے کنارے کڑھے ہوئے تھے، اس پہ پھندے وغیرہ تھے، یعنی ایک اچھی چادر تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور تہبند پہنا تھا۔ لہٰذا یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بعض اوقات ہم اگر کسی عالم دین کو، کسی کامل اچھے عالم دین پیر صاحب کو کسی اچھے لباس کے اندر دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت اور شریعت کے گویا کے منافی ہے، یہ تصوف کے خلاف ہے۔ ہونا ایسا چاہیے کہ بالکل سادہ ایک کلر کا کپڑا ہو، اس میں بھی اگر پیوند لگے ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اس کے خلاف چلے تو جی یہ تو فیشن پرست ہیں، یہ تو شاید دنیا کی طرف مائل ہیں، اس طریقے سے ہم ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بڑا بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بھی بہت بیش قیمت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو جائز زینت شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ شاید یہ دنیا کی طرف مائل ہے اور نفس کے خواہشات کے تابع ہو کر ایسا کر رہا ہے، یہ آپ کی ہماری بدگمانی ہو سکتی ہے۔ جب تک وہ اپنی نیت کو ظاہر نہ کرے ہم اس کی پوشیدہ نیت پر اور ایک غیبی معاملے پر کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اور فی نفس ہی وہ غلط بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسی پھٹے پرانے سے کپڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟
عرض کیا رسول اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، دراہیم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بس اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت ہمیں خوبصورت لباس پہننے سے منع نہیں کرتی، اور اپنے آپ کو سنوار کر رکھنے سے منع نہیں کرتی۔ اس میں بس ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جس چیز کو میں اختیار کر رہا ہوں وہ خلاف شرع تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لڑکوں کا انگوٹھیاں پہن لینا، کڑے پہن لینا، پونی بنانا، چٹیا بنانا جس کو کہتے ہیں، یہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا، ٹاپس پہن لینا، یہ ناجائز زینتیں ہیں، یہ جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کندھے سے اونچے بال رکھنا، یہ گناہ حرام ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ایسے ہی وہ تمام زینتیں منع ہوں گی جو کسی خاص قوم کی مذہبی یا قومی علامت ہوں، وہ ہم نہیں پہن سکتے ویسا لباس۔ قومی علامت کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اس لباس میں آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ دور سے دیکھ کے سمجھیں کہ مسلمان نہیں آ رہا بلکہ یہ فلاں قوم، غیر مسلم قوم کا فرد آ رہا ہے، اتنی زیادہ اس قوم کے ساتھ اس لباس کی وابستگی ہو۔ چنانچہ یہ پینٹ شرٹ جو ہے یہ اب کسی غیر قوم کا شعار نہیں رہا ہے، یہ مسلمانوں میں عام ہے۔ تو اس کو اس وجہ سے ناجائز کہنا کہ جی یہ تو غیر مسلمین کا لباس ہے، اب یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ ہاں، بہت ہی ٹائٹ لباس پہننا، بہت ہی چست قسم کا ہو تو وہ اس وجہ سے اس کو منع کیا جائے ایک الگ بات ہے، یا اس میں تھوڑی ترمیم کا حکم دیا جائے، لیکن یہ اس طرح کی زینتیں منع نہیں ہوتی۔ ایسے ہی علماء کا اگر جیسے اب میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے تو اب اس سے کمبینیشن ہوتا ہے لباس کے ساتھ، اس کو ناجائز وہی سمجھے گا جس کو شریعت کا شعور نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک صحابی کو مطلب جب تلقین فرمائی تو پھر آخر میں یہ جملہ فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی جائز زینت کہ جس میں مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، شریعت اس کو صحیح کہتی ہے، اگر کوئی فی زمانہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اسی طرح اس کو تصوف یا طریقت کے خلاف وہی سمجھے گا جس کو ابھی خود بیچارے کو تصوف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تصوف اصل میں نبی کریم اور صحابہ سے اخذ کیا جاتا ہے، نہ کہ تصوف کی کتابوں سے۔ عمومی طور پہ تصوف کی کتابوں میں ایسے اولیاء کے واقعات لکھے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایک مذہب کی الگ شکل، الگ صورت ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے عمل، آپ کی سنن اور صحابہ کرام کے طریقے سے بعض اوقات بہت ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس پر کوئی طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے شرعی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ اور پھر آپ کی تقلید میں، آپ کی تائید میں، آپ کی سنن اختیار کرنے کے سلسلے میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا، اگرچہ آپ کا کوئی دکھانے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی قصد زینت ایسی نہیں تھی، لیکن ایک بہرحال ایک خوبصورت چادر تھی جس کو کڑھا گیا تھا اور آپ نے اس کو پہنا۔ تو اگر یہ بزرگی کے خلاف ہوتا، تصوف کے خلاف ہوتا، اس کو پہننا ضرور دنیا کی محبت کی علامت ہوتی، تو پھر بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس لیے اس طرح کی خواہاں کی باتیں نہ کریں جب تک کہ مکمل طور پہ اس چیز کا علم حاصل نہ ہو۔ دوسرا اس سے کہ نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اب وہ خاتون تھیں، لے کر آئیں، نبی کریم نے ان کا تحفہ قبول فرما لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں اپنی امت کے اعتبار سے، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ استاد ہیں، صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، آپ ایک پیر و مرشد بھی ہیں، صحابہ کرام کی شرعی حیثیت مرید کی اس کے مقابلے میں آپ کر سکتے ہیں، سرکار ایک لیڈر تھے اور باقی آپ کے متبعین تھے۔ تو ان سب کا یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی نامحرم عورت کسی کو تحفہ دیتی ہے، بزرگان دین کو، معظم دینی کو، اور وہ کوئی باعث فتنہ فساد نہ ہو، نیت بھی اچھی ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بہت سی مریدنیاں ہوتی ہیں اپنے پیر صاحب کو اپنے گھر والوں کے ذریعے یا ویسے ہی پردے میں رہ کر کوئی اگر تحفہ بھیج دیتی ہیں، لباس سی کر بھیجا کوئی چیز، تو شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ لے سکتے ہیں تحفہ۔
ہاں اگر ویسے آپس میں ویلنٹائن ڈے ہے جی اس میں گفٹ دے رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا لیں تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی کسی نامحرم عورت کو کچھ تحفہ دینا یہ صحیح نہیں ہوتا. اور اگر تو یہ قصد و ارادہ ہو کہ اس تحفے سے اس کا قلبی میلان میری طرف ہو اور پھر مطلب آہستہ آہستہ کلوزنس پیدا ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو اس کو زنا کی رشوت قرار دیا گیا ہے. ایسے یاد رکھیں کہ اگر جن کسی عورت کو تحفہ دیتا ہے تو وہ عورت تحفہ نہ لے، اس کا نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ اس کو بھی علماء نے زنا کی رشوت قرار دیا ہے. جنات جو گندے جنات ہوتے ہیں، کوئی بزرگ جن تو آگے دے گا نہیں کسی عورت کو، یہ گندے جنات ہوتے ہیں اور ان کا مقصد پھر یہی ہوتا ہے فساد، خرابیاں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نامحرم عورت کو تحفہ دینا یا نامحرم سے تحفہ قبول کرنا یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے. ہاں معظم دینی ہو اور عورت اچھی نیت کے ساتھ اور پردے میں رہ کر دائرہ ادب میں کوئی تحفہ دے تو قبول کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہے. تو نبی کریم کو تحفہ دیا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا. اور صحابہ کہتے ہیں اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دنیا کا مال قلیل رکھتے تھے، اس میں کثرت پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھنی ہیں. اور ایک روایت میں معروف روایت ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور پھر جس کو آپ نے زبان اقدس سے نکل گیا کہ جنت تمہیں دی تو جنت ہی مل گئی اس کو، اور سرکار کی دعاؤں سے کیا کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقر والی زندگی کو اپنایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا فقر غیر اختیاری نہیں تھا، یعنی آپ تو چاہتے تھے کہ کچھ ملے لیکن ملتا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو فقر میں مبتلا کیا گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس بہت کچھ تھا لیکن آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس بہت کم رکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں فقر اختیاری. اصل یہی ہے کہ انسان اگر اس کو ضرورت نہ ہو تو وہ کم سے کم مال کو اپنے پاس رکھے، کم سے کم دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو تاکہ آخرت میں اتنا ہی ہلکا پھلکا پہنچے. آپ نے کبھی اگر ٹرین میں سفر کیا ہو، جن کے پاس بیگز زیادہ ہوتے ہیں اور اٹیچی کیسز چل رہے ہیں جی، تھیلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو پھر کلی پیسے بھی زیادہ لیتا ہے. اور اگر آپ لیٹ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، اپنے ڈبے تک پہنچنا ایک امتحان بن جاتا ہے، پھر سامان رکھنا ایک مشکل، جتنا سامان زیادہ اتنی آزمائش. ایسے آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا، ایک مخصوص اگر وزن پورا ہو چکا ہے تو پھر آپ کو اضافی چارجز دینے پڑتے ہیں، اور اس سامان کا رکھنا اور اتارنا یہ ایک امتحان. ٹرالی پہ رکھ کے آپ باہر لاتے ہیں، ایک بڑی امتحان بن جاتا ہے. بسوں کے اندر بھی یہ پرابلم. تو یہ دنیا میں بھی یہ معاملات ہیں کہ جتنا اپنے پاس زیادہ رکھیں گے اتنی ہی آزمائش میں آئیں گے. ایسے ہی جو دنیا کا زیادہ رکھتا ہے آخرت میں امتحان بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ امتحان ہو سکتا ہے. یہ تو ایک اصل چیز ہے. لیکن جیسے جیسے اب ماحول بدل گیا، اب دنیا کے تقاضے اور زندگی گزارنے کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں. اب اگر کوئی آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر اختیاری کو بنیاد بنا کر پھر اس طرح زندگی گزارنا چاہے یا کسی کی بزرگی کو اس کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کرے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ظاہری طور پر بھی دیکھیں بہت سی چیزوں کی حاجت نہیں تھی، آپ ویسی گزارا فرماتے تھے. آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا تھا. اس زمانے میں دنیاوی تقاضے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، تھوڑی تھوڑی چیزیں جہیز میں دے دیں، تھوڑا سا کسی کے پاس مال ہے تو شادی آرام سے ہو گئی. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں مال کی کثرت ہو اور دنیاوی اگر مال و متاع نہ ہو تو انسان بہت ہی زیادہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے. پھر وہ سب کا لائف سٹائل ایک جیسا تھا، کم سے گزارا کرنا، تو وہ کوئی فیل نہیں ہوتا تھا. اب ہمارے ہاں ماحول بدل گیا ہے. اب اگر آپ کو تھوڑا دور جانا ہے تو آپ کو کرایہ دینا پڑے گا، بچوں کے اسکول میں پڑھانا، پھر صحت کے مسائل. وہ دور ایسا تھا اس میں صحتیں بہت اچھی، خالص غذائیں، آب و ہوا اچھی، سخت محنت کرنے والے لوگ، تو بیماریاں کم سے کم. اب ہمارے ہاں جو چیز کھا لیں نقلی چیزیں، گندی چیزیں، فضا کے اندر کاربن اڑ رہا ہے، دھوئیں، اور مطلب گولیاں تک 12 درجے کی گولیاں ہیں، 12 یعنی میڈیسنز کے اندر بھی. پہلا فرسٹ جو ہوتی ہے نمبر 1 وہ تو بالکل اصلی ہوتی ہے، پھر ملاوٹ ہو تو 2 نمبر بنتی ہے، پھر 3، 12 نمبر تک میری معلومات کے مطابق
12ویں نمبر پہ تو چونا پیس کے وہ گولی بنا کر دے دیتے ہیں اور وہ آدمی کھاتا ہے اور بیمار، اس کے گردے اردے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ فرق دیکھیں اس میں، اب دنیاوی تقاضے، اگر آپ کو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ آپ کسی کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ ماحول بدل گیا ہے، لہٰذا وہ بے وقوفی ہوگا کہ جو ماحول اور عرف کا اعتبار نہ کرے اور کسی کی بزرگی کو اب یوں جانچے کہ آپ کے پاس تو ایک مکان ہے، آپ کے پاس تو گاڑی ہے، آپ کے پاس تو آپ کے بچے تو اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا کہ آپ بزرگ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا طرز عمل نبی کریم کے طرز عمل کے خلاف ہوا۔ یہ ہے بے وقوفی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو بیچارے جوش میں آ کر وہ یہ تصوف کی کتابیں پڑھ کر، وہ صوفی صاحب تھے، جنگلوں میں نکل گئے، پوری زندگی جنگل میں گزار لی، آج کل ایسے بزرگ نظر نہیں آتے۔ پھر بولیں گے آج کل بزرگ نظر نہیں آتے، بھئی آپ کو نظر نہیں آتے، آپ بن جاؤ بزرگ، نکل جاؤ جنگل میں کٹی پہاڑی کے پاس اور وہاں پہ جا کے گھاس کھا کے گزارا کر لو، انہی بزرگوں کے طریقے پہ چل لو، دوسرے تو نہیں چل رہے، آپ مثال بن جاؤ اور پھر زندگی گزار کے بتاؤ۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، جوش میں ایسا کام نہیں ہوتا، ہوش میں رہ کر۔ اب اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ دنیا کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے محبت کی علامت کیا ہوگی؟ جائز ناجائز، قلیل پر راضی نہ ہونا، یہاں سے بھی آ جائے یہاں سے بھی آ جائے، اور فراڈ کرنا، وراثت دبا لینا، یہ ہے دنیا کی محبت۔ اور اگر انسان حلال کماتا ہے، وافر مقدار میں ہے، اپنی تمام ضرورتیں اس سے آسانی سے پوری کرتا ہے، کچھ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی رکھتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، اس مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قربانی، صدقات فطرہ وغیرہ دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رزق حلال جتنا اس زمانے میں زیادہ آ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، خود اپنے پاس رکھیں، تھوڑا سا احتیاط سے جمع کر کے رکھیں ایمرجنسی وغیرہ کے لیے، باقی لوگوں میں تقسیم کریں، تو یہ اچھی طرح بات سمجھیں۔ تو اب یہ جو صحابہ نے فرمایا کہ نبی کریم کو اس کی ضرورت تھی کیونکہ آپ ایک لباس پہنتے تھے، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ اگر آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو پھر اس وقت تک لباس کو تبدیل نہ کرنا جب تک کہ وہ پرانا ہو کے پھٹ نہ جائے، یعنی ایک ہی لباس میں گزارا کریں، جب پھٹ جائے اس کے بعد پھر اسی کو دھوئیں، اسی کو پہنیں۔ تو اس طرح یعنی یہ آپ نے گھر والوں کو بھی تعلیم دی، تو وہ ایک دور الگ دور تھا، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز زندگی تھا کہ بلا ضرورت دوسری چیز استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو اس وقت آپ کے جو پرانا کپڑا تھا جو آپ استعمال فرماتے تھے وہ پرانا ہو گیا ہوگا کافی اور لاغر ہو گیا ہوگا، تو اب آپ کو ایک نئے کپڑے کی ضرورت تھی جو ان خاتون نے دیا، تو صحابہ نے اس چیز کو محسوس کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔